ناظرین السلام علیکم۔ زیڈ نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ تفصیلی خبروں سے قبل سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ رمضان میں ایک سے زیادہ عمرہ کرنے کی اجازت نہیں، وزارت حج و عمرہ کا اعلان۔ امریکہ کے نیو جرسی میں آئلی قوانین اور امیگریشن کی پہلی باحجاب مسلمان خاتون کو جج بننے کا اعزاز۔ مسجد الحرام میں زائر خواتین کی خدمت و دیگر زبانوں میں گائیڈ کے لیے خواتین اہلکاروں کو کیا گیا تعینات۔ امریکہ کی شام میں انتقامی کارروائی، 11 اہلکار ہلاک اور کئی زخمی۔ کینیڈا میں ریلوے اسٹیشن پر نماز پڑھنے کی اجازت نہ دینے پر ریلوے کمپنی نے مسلمان نوجوانوں سے مانگ لی معافی، گارڈ اہلکار معطل۔ راہل گاندھی کی لوک سبھا کی رکنیت منسوخ ہونے کے بعد آج سپریم کورٹ میں داخل کی گئی عرضی۔ دہلی شراب پالیسی معاملہ، سسودیا کی درخواست ضمانت پر 5 اپریل تک سماعت ملتوی۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے کہا کہ رمضان کے دوران کسی بھی شخص کو ایک سے زیادہ عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا گیا ہے کہ تمام لوگ صرف ایک بار عمرہ کریں اور دوسروں کو بھی عمرہ کرنے کا موقع دیں۔ عکاظ اخبار کے مطابق وزارت حج و عمرہ نے ایک بیان میں کہا کہ رمضان میں ایک مرتبہ عمرے کی پابندی سے دوسروں کو اطمینان اور آسانی کے ساتھ عمرے کا موقع مل سکے گا۔ وزارت حج و عمرہ کا کہنا ہے کہ جو لوگ عمرہ کرنا چاہتے ہوں وہ نسک ایپ کے ذریعے پرمٹ جاری کرائیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ عمرے کی مقررہ تاریخ اور وقت میں ترمیم کی گنجائش سسٹم میں موجود نہیں ہے۔ جو لوگ نسک ایپ کے ذریعے عمرہ پرمٹ جاری کرائیں گے، اگر وہ اس میں ترمیم کرنا چاہتے ہوں تو انہیں پرمٹ منسوخ کرنا ہوگا۔ منسوخی کی کارروائی پرمٹ کا وقت شروع ہونے سے قبل ہی کرائی جا سکتی ہے۔ منسوخ کرنے کے بعد نیا پرمٹ جاری کرایا جائے گا۔ وزارت نے مزید کہا کہ عمرہ پرمٹ منسوخ کرانے کے بعد نئے پرمٹ کی اجرائی کے لیے وقت نہ ملے تو اس سے دل برداشتہ نہ ہو بلکہ کوشش جاری رکھیں۔ Impartially and justly. Faithfully, impartially, and justly. To the best of my ability. To the best of my ability. So help me God. So help me God. Congratulations, Your Honor. سعودی عرب میں حرمین شریفین انتظامیہ نے رمضان کے دوران مسجد الحرام میں زائر خواتین کی خدمت کے لیے بڑی تعداد میں اہلکار خواتین تعینات کی ہے۔ انتظامیہ نے زائر خواتین کی سہولت کے لیے مسلح تیار کیے اور آنے جانے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے راہداریاں بنائی ہے۔ معاون سیکریٹری برائے زیر خواتین وضحہ بنت عبد الرحمن اسری نے بتایا کہ زائر خواتین کے آنے جانے کے لیے 22 دروازے مختص کیے گئے ہیں۔ مسجد الحرام کے اندر اور باہر 68 مسلح تیار کیے گئے ہیں۔ مسجد الحرام کے اطراف زائر خواتین کے لیے 11 واش رومز بنائے گئے ہیں اور 7 کمپلیکس مختص کیے گئے ہیں جن کی صفائی دن میں 7 مرتبہ ہوتی ہے۔ خواتین کے لیے محض مسلوں کے قالین دن میں 4 مرتبہ معطر ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی خواتین ہی تعینات ہے۔ انہوں نے بتایا کہ زائر خواتین میں عربوں کے علاوہ دیگر زبانوں سے تعلق رکھنے والی خواتین بھی ہے۔ ان کی سہولت کے لیے اردو، انگریزی، ترکی، فارسی، فرانسیسی وغیرہ زبانوں میں گائیڈ خواتین تعینات کی گئی ہے۔ امریکی طیاروں نے شام میں انتقامی کارروائی کے دوران ایرانی ٹھکانوں پر بمباری کی جس میں 11 اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ عالمی خبر ادارے کے مطابق امریکی فوج کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ فضائی کارروائی ڈرون حملے میں امریکہ کے ایک کانٹریکٹر کی ہلاکت اور
5 امریکی فوجیوں کے زخمی ہونے کے بعد جواب میں کی گئی۔ امریکی فوجی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن انٹیلیجنس کی اطلاعات کی بنیاد پر کیا گیا، جس میں ایران اکثریت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی فوجی کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ فضائی حملے میں ایران کی حمایت یافتہ 11 فوجی مارے گئے، جبکہ متعدد زخمی ہیں اور ان کے اسلحہ ڈپو کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ ایران کی حمایت یافتہ عسکری تنظیم نے امریکی حملے میں 2 کمانڈرز کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو جلد ہی جواب دیا جائے گا۔ کہا اپنے ساتھیوں کے خون کو معاف نہیں کریں گے۔ اٹلی جانے والی تارکین وطن کی ایک اور کشتی تونسیہ کے قریب ڈوب گئی، جس کے نتیجے میں 34 افراد لاپتہ ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق تونسیہ کے حکام کا کہنا ہے کہ 2 روز میں کشتی ڈوبنے کا یہ 5واں واقعہ ہے اور ان واقعات میں اب تک 66 افراد لاپتہ ہو چکے ہیں۔ جمعرات کو 2 مختلف ریسکیو آپریشنز میں اطالوی ساحل کے قریب 750 افراد کو بچا لیا گیا تھا، جبکہ 5 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ 33 افراد نہ مل سکے۔ تونسیہ کے جج فوز کا کہنا ہے کہ واقعے میں صفاقس کے ساحل کے قریب 7 افراد ہلاک ہوئے، جن میں چھوٹے بچے بھی شامل ہیں۔ نیشنل گارڈ کا کہنا ہے کہ 2 دنوں کے دوران اٹلی جانے والی 56 کشتیوں کو روک کر 3000 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا، جس میں سے زیادہ تر کا تعلق افریقی ممالک سے ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ یوکرین پر حملے کے بعد سے ابھی تک چین نے روس کو ہتھیار نہیں بھجوائے ہیں۔ فرانسیسی خبر ادارے AFP کے مطابق کینیڈا میں پریس کانفرنس کے دوران امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ابھی پچھلے 3 ماہ سے ایسی باتیں سننے میں آئی ہے کہ چین روس کو اہم ہتھیار دینے جا رہا ہے، مگر ابھی تک ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا میں چین کو معمولی سمجھتا ہوں نہ روس کو، تاہم ان کے درمیان میل جول کی جو اطلاعات میں اعتدال سے کام لیا گیا۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ اگر کچھ ہوا تو وہ یہ کہ مغرب پہلے سے زیادہ متحد ہو گیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ ان کا ملک موجودہ حالات میں اسلحے کی کمی کی وجہ سے جوابی کارروائی کرنے سے قاصر ہے۔ ایک اخبار کے ساتھ انٹرویو کے دوران زیلنسکی نے کہا ہم فی الحال جوابی حملہ کرنے سے قاصر ہیں۔ کہا ہم اپنے بہادر جانباز فوجیوں کو بغیر ٹینکوں، توپ خانوں اور راکٹ سسٹم کے بغیر فرنٹ لائن پر نہیں بھیج سکتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یوکرین اس وقت اپنے اتحادیوں کی جانب سے ہتھیاروں کی فراہمی کا انتظار کر رہا ہے اور ملک کے مشرقی حصے میں حالات سازگار ہیں۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے زیلنسکی کو سننے کے بعد کہا یورپی یونین کے رہنماؤں نے یوکرین کے صدر کو یقین دلایا کہ وہ روس کے خلاف جدوجہد جیتنے میں ان کی مدد کریں گے۔ کینیڈا کے دارالحکومت میں ایک مسلمان نوجوان کو ریلوے اسٹیشن پر نماز پڑھنے سے روکا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اوٹاوا کے ریلوے اسٹیشن پر تعینات گارڈ نے مسلمان نوجوان احمد کو نماز پڑھنے سے روکتے ہوئے کہا کہ آپ کے نماز پڑھنے سے دوسرے لوگ ڈسٹرب ہوں گے۔ گارڈ نے مسلمان نوجوان کو آئندہ ریلوے اسٹیشن کی حدود میں نماز نہ پڑھنے کی وارننگ بھی دی۔ رپورٹس کے مطابق مسلمان نوجوان ریلوے اسٹیشن کے ایک خالی ہال میں نماز ادا کر رہا تھا جہاں لوگ موجود نہیں تھے، تاہم نوجوان کو نماز سے روکنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ بعد ازاں ریلوے اسٹیشن انتظامیہ نے مسلمان نوجوان اور مسلم طبقے سے معافی مانگتے ہوئے گارڈ کو معطل کر دیا اور واقعے کی تحقیقات کروانے کا اعلان کیا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی مسجد نبوی میں روزے داروں کو افطار کرانے کا اہتمام کیا گیا ہے، جس کے لیے غذائیت کے شعبے میں خصوصی مہارت رکھنے والی 11 کمپنیوں کو منظوری دی گئی ہے۔ سعودی میڈیا کے مطابق رمضان کے بابرکت مہینے مسجد نبوی میں دنیا بھر سے آنے والے مسلمانوں کی کثیر تعداد موجود ہے، جنہیں افطار کرانے کے لیے خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ روزے داروں کو کھجور اور زمزم کا پانی فراہم کیا جاتا ہے، جس سے روزے دار افطار کرتے ہیں۔ صحت بخش عمدہ اور لذیذ پکوان بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ ان پکوان کی تیاری کے لیے سعودی حکومت نے غذائیت کے شعبے میں مہارت رکھنے والی 11 کمپنیوں کو منظوری دی تھی۔ حکام کا کہنا ہے کہ عبادت گزاروں کو محفوظ اور صحت مند طریقوں سے بہترین خدمات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ روزے داروں کو فراہم کیے جانے والے کھانے کو محفوظ بنانے کے لیے اعلیٰ ترین معیارات کو اپنایا جاتا ہے اور عالمی ضروریات و معیارات کے مطابق افطاری کی اشیاء کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ان پکوان کو ایک افطار باکس میں رکھا جاتا ہے اور آب زمزم بوتل کے ساتھ روزے داروں کو دیا جاتا ہے۔ سورت کی ایک عدالت نے راہل گاندھی کو حد کی عزت معاملے میں مجرم قرار دیتے ہوئے
2 سال کی سزا سنائی ہے، جس کے بعد جمعہ کو راہل گاندھی کی پارلیمنٹ کی رکنیت منسوخ کر دی گئی۔ رکنیت ختم کرنے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے۔ آبھا مرلی دھرن نے راہل گاندھی کے معاملے کا حوالہ دیتے ہوئے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی ہے۔ عرضی میں خاتون نے عوامی نمائندگی ایکٹ کو غیر آئینی قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ عرضی میں انہوں نے کہا کہ آئین کی دفاع کا سیاسی پارٹیاں اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ کہا اسے سیاسی ایجنڈے کے فروغ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ کہا اس سے ہمارے انتخابی عمل میں خلل پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے میں جب بھی کسی کو 2 سال کی سزا سنائی جائے تو اس کی رکنیت فوری طور پر ختم نہ کی جائے، بلکہ اس کے جرائم کے رجحان اور کردار وغیرہ کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ سورت کی ایک عدالت نے 23 مارچ کو کانگریس قائد راہل گاندھی کو مودی سرنیم پر تبصرہ کرنے کے لیے 2019 میں دائر مجرمانہ حد کے زد مقدمے میں 2 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ تاہم سماعت کے دوران عدالت نے راہل گاندھی کو ضمانت بھی دے دی اور سزا پر عمل درآمد 30 دن تک ملتوی کر دیا تاکہ وہ اس فیصلے کو چیلنج کر سکے، لیکن فیصلے کے 24 گھنٹے کے اندر یعنی 24 مارچ کو ہی راہل گاندھی کی لوک سبھا کی رکنیت ختم کر دی گئی۔ عوامی نمائندگی ایکٹ 1951 کے تحت 2 سال یا اس سے زیادہ قید کی سزا پانے والے شخص کو سزا کی تاریخ سے نااہل قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ شخص سزا پوری ہونے کے بعد 6 سال تک عوامی نمائندہ بننے کے لیے نااہل رہے گا۔ واضح ہے کہ اگر سزا برقرار رہتی ہے تو وہ شخص 8 سال تک کوئی الیکشن نہیں لڑ سکے گا۔ دہلی کی ایک عدالت نے ہفتے کو دہلی کے سابق نائب وزیر اعلیٰ سسودیا کی شراب پالیسی معاملے میں ضمانت کی درخواست پر سماعت ملتوی کر دی۔ اس معاملے کی جانچ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ خیال رہے کہ سسودیا نے ED معاملے میں منگل کے روز درخواست ضمانت دائر کی تھی۔ سسودیا کے وکیل نے کہا کہ انہیں ابھی تک ED کے جواب کی کاپی نہیں ملی ہے اور انہیں اپنا جواب داخل کرنے کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ وکیل کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے سماعت ملتوی کر دی۔ ED معاملے میں منیش سسودیا کی حراست 5 اپریل کو ختم ہو رہی ہے۔ عدالت نے جمعہ کو اس معاملے میں سسودیا کی ضمانت کی درخواست پر اپنا فیصلہ محفوظ رکھا تھا، جس کی تحقیقات CBI کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ حکم نامے کے اعلان کی تاریخ 31 مارچ مقرر کی گئی تھی۔ CBI کیس میں سسودیا کو پیر کو 3 اپریل تک عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا تھا۔ CBI نے سسودیا کو 26 فروری کو گرفتار کیا تھا اور اس کے بعد ED نے بھی انہیں اس معاملے میں 9 مارچ کو گرفتار کر لیا تھا۔ آخر میں سرخیوں پر اور ایک بار نظر ڈالتے ہیں۔ رمضان میں 1 سے زیادہ عمرہ کرنے کی اجازت نہیں، وزارت حج و عمرہ کا اعلان۔ امریکہ کے نیو جرسی میں عائلی قوانین اور امیگریشن کی پہلی باحجاب مسلمان خاتون کو جج بننے کا اعزاز۔ مسجد الحرام میں زائر خواتین کی خدمت و دیگر زبانوں میں گائیڈ کے لیے خواتین اہلکاروں کو کیا گیا تعینات۔ امریکہ کی شام میں انتقامی کارروائی، 11 اہلکار ہلاک اور کئی زخمی۔ کینیڈا میں ریلوے اسٹیشن پر نماز پڑھنے کی اجازت نہ دینے پر ریلوے کمپنی نے مسلمان نوجوانوں سے مانگ لی معافی، گارڈ اہلکار معطل۔ راہل گاندھی کی لوک سبھا کی رکنیت منسوخ ہونے کے بعد آج سپریم کورٹ میں داخل کی گئی عرضی۔ دہلی شراب پالیسی معاملہ، سسودیا کی درخواست ضمانت پر 5 اپریل تک سماعت ملتوی۔ یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے زر چینل کو YouTube پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ الحمدللہ، اپنے مقدس نام کی طرح ہر دلہا دلہن کی حیات نو کے آغاز کا باوقار نام HKGN فرنیچرز۔ جی ہاں، HKGN فرنیچرز NRIs کارنشین فیملیز کے لیے دیدہ زیب، شاندار، شاہکار، مضبوط اور پائیدار، دلکش و دلنشین شادی کے فرنیچر کا سب سے بڑا شو روم اب شاستری پورم کنگ کالونی مین روڈ کے پرسکون ماحول میں پسند فرمائیے۔ آپ کی شہزادی کے لیے خوبصورت جہیز کا مکمل فرنیچر صرف 29,999 روپے میں۔ جی ہاں، 29,999 روپیز۔ جی ہاں، فخر ہندوستان صدر محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے مکان کے بالکل قریب آپ کا اپنا HKGN فرنیچرز۔
9618650827.